صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے آج اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رکھی۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کے لیے 1028 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے نمایاں کردار کو سراہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ قومی نشریاتی ادارہ مالی استحکام کے حصول کی جانب گامزن ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے اور کشمیری عوام کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ غزہ پر آج اسرائیل کے تازہ حملوں میں 63 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے معروف میزبان طارق عزیز کی آج 5ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ سرکاری دورے متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں عام آدمی خصوصاً محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کے فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے بجٹ میں تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کے لیے سماجی تحفظ کی اسکیموں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ 2028 تک ریکوٹک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کیا جائے، جس کا مقصد مستقبل کے نقل و حمل اور مال برداری کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں پاکستان ریلوے کی اپ گریڈیشن اور ریکوٹک کو ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرنے کے حوالے سے منعقدہ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے ریلوے کی اپ گریڈیشن اور ترقی سے متعلق مالیاتی امور نمٹانے کے لیے ایک بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریلوے کو ریکوٹک سے منسلک کرنے کے بعد بلوچستان کی کانیں اور معدنیاتی شعبہ ترقی کرے گا اور علاقے کے عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو مستقبل کے نقل و حمل اور مال برداری کی خدمات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ML1 اور ML3 ریلوے کی اپ گریڈیشن اور پاکستان ریلوے کی مجموعی ترقی کے بارے میں بتایا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو ان کے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے ٹیلی فون کال کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایران پر اسرائیلی فوجی حملوں سے پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کی اور علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کی کوششوں میں مدد دینے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت، سیاحت اور عوامی وفود کے تبادلوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے دو طرفہ روابط مثبت سمت گامزن ہونے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان میں اسپین کے سفیر ہوزے انتونیو ڈیوری نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور اسپین کے دو طرفہ تعلقات اور کثیر جہتی فورمز میں تعاون میں مثبت پیش رفت کو سراہا۔ فریقین نے علاقائی اور عالمی سطح پر تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں پاکستان متحدہ عرب امارات کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے 12ویں اجلاس کی تیاری کے لیے دوسرے بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں مختلف شعبوں میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اپنی تجارتی شراکت داری مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
وزیر خزانہ نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رات امریکی وزیر تجارت سے تعمیری اور مثبت گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ٹیکسیشن، توانائی اور دوسرے شعبہ جات میں اصلاحات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسابقتی معیشت کی جانب بڑھنے کے لیے ٹیرف اصلاحات بھی کی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ نے پینشن اصلاحات کے حوالے سے کہا کہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن سکیمز حکومت اور ملازمین دونوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے افراط زر میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے صحافیوں کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں پی کا ایکٹ، باقاعدگی سے شائع نہ ہونے والے اخبارات کی رجسٹریشن ختم کرنے اور دوسرے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت مشاورت پر یقین رکھتی ہے اور صحافتی تنظیموں کے ساتھ پی کا ایکٹ پر بات چیت کے لیے تیار ہے اور پی کا ایکٹ میں تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی کا ایکٹ صحافت کا نام بدنام کرنے والے افراد کو قانون کے دائرے میں لاتا ہے اور معتبر صحافیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کے تحفظ کا کمیشن جلد کام شروع کر دے گا اور پرنٹ میڈیا کی ادائیگیاں اس سال کر دی جائیں گی۔ عطا اللہ تارڑ نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستانی ذرائع ابلاغ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمارے میڈیا نے بالغ نظری کا مظاہرہ کیا اور مستند معلومات کی فراہمی اور افواہوں کو دور کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر ایہاب محمد عبدالحمید حسن نے اسلام آباد میں وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شزا فاطمہ خواجہ سے ملاقات کی۔ فریقین نے سائبر سیکیورٹی اور میری ٹائم کیبل سسٹمز میں مشترکہ ورکشاپس کے انعقاد کے امکان پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر نے 5G، فن ٹیک، تربیتی پروگراموں اور اسکالرشپس پر تعاون میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ شزا فاطمہ خواجہ نے پاکستان اور مصر کے درمیان مماثلتوں پر روشنی ڈالی جن سے مختلف شعبوں میں بامقصد تعاون کی راہ ہموار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے مصری نوجوانوں کو پاکستان کے سائبر سیکیورٹی کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی دعوت دی۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے دنیا سے مسابقت کے لیے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجیز کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سمر فیسٹا 2025 کے افتتاح کے سلسلے میں اسلام آباد کالج فار گرلز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے تعلیم کی انقلابی قوت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہماری نسلوں میں انقلاب لانے کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آج آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ پر بحث جاری رہی۔ میاں خان بگٹی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے بلوچستان کی ترقی کے لیے 250 ارب روپے مختص کرنے پر حکومت کی تعریف کی۔ سید امین الحق نے مہنگائی میں کمی اور زر مبادلہ کے ذخائر اور تاثرات زر میں اضافے سمیت مثبت اقتصادی اشاریوں پر روشنی ڈالی۔ شاہدہ بیگم نے کہا کہ تعلیم اور صحت کے لیے مختص بجٹ کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے مجموعی ملکی پیداوار کے 4% تک بڑھانا چاہیے۔ شازیہ مری نے کہا کہ حکومت کو ملازمین کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ ابرار احمد نے کہا کہ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے کہا کہ بجٹ میں ملازمین سمیت عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے سالانہ 22 لاکھ روپے تک آمدن والے ملازمین کو انکم ٹیکس سے مستثنی کرنے کی تجویز دی۔ سید حسین طارق نے کہا کہ تحفظ خوراک یقینی بنانے کے لیے زرعی شعبے کے ساتھ معاونت کی جانی چاہیے۔ شہرام خان نے کاربن پر لیوی اور سولر پینل پر 18% ٹیکس کے نفاذ کی مخالفت کی۔ قاسم نون نے بہتر اقتصادی اشاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سحر کامران نے کہا کہ بجٹ میں صحت اور تعلیم کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مصباح الدین نے کہا کہ بجٹ میں قبائلی اضلاع کے لیے کوئی جامع پیکج شامل نہیں کیا گیا۔ صادق علی میمن نے کہا کہ کم از کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 50,000 روپے کی جانی چاہیے۔ تہمینہ دولتانہ نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ انور علی تاج نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مزید مستحق افراد کو شامل کرنے کے لیے نیا سروے کرانے کی تجویز دی۔ نکھت شکیل خان نے کراچی کے رہائشیوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی تجویز دی۔
آبی وسائل کے وزیر معین وٹو نے کہا ہے کہ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں جو حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کے بھارتی الزام کے حوالے سے وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ پاکستان معاہدے کی شقوں کے تحت پانی کے اپنے جائز حصے کے حصول کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ حاجی رسول بخش چانڈیو نے ساحلی علاقوں کو مزید ترقی دینے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ شفقت عباس نے حکومت سے سرگودھا میں بچوں کا اسپتال اور بند سینٹر قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ شائستہ خان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستان کی مسلح افواج اور فوجی اور سول قیادت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ محمد الیاس چودھری نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کی تجویز دی۔ عبدالعلیم خان نے بجٹ کے ذریعے بنیادی معاشی اہداف پورے کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد احمد چٹھا نے علاقائی رابطوں میں اضافے کے لیے وزیر آباد کو موٹر وے سے منسلک کرنے کی حمایت کی۔ احمد سلیم صدیقی نے ساحلی سیاحت کو فروغ دینے اور پاکستان میں بحری جہاز کی صنعت کو مضبوط بنانے کی تجویز دی۔ سید عبدالقادر گیلانی، چودھری انوار الحق، میاں غوث محمد، رائے حسن نواز خان، ایزابل زہری، غلام محمد اور نسیم علی شاہ نے بھی اس موقع پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ سینٹ نے آج اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رکھی۔ کامران مرتضیٰ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے تجویز دی کہ نوجوانوں کو مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق تربیت دینی چاہیے۔ محسن عزیز نے غریبوں کے لیے صحت و تعلیم میں مزید سہولتیں فراہم کرنے پر زور دیا۔ سعدیہ عباسی نے کہا کہ شمسی پینلز پر ٹیکس بڑھانے کے بجائے لوگوں کو سبز توانائی کے استعمال کی ترغیب دینی چاہیے۔ سید وقار مہدی نے ریڈیو پاکستان، اے پی پی اور پی ٹی وی کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن میں اضافے پر زور دیا۔ ولی الدین چشتی نے حیدرآباد اور کراچی میں منصوبوں کے لیے بجٹ میں مختص رقم بڑھانے پر زور دیا۔ ضمیر حسین گھمرو نے سولر پینلز پر ٹیکس واپس لینے کی تجویز دی۔ ایمل ولی خان نے صحت و تعلیم کے شعبوں میں نمایاں فنڈز مختص کر کے ان شعبوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ آن عباس نے زرعی شعبے کو ترجیح دینے پر زور دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کھاد کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ بلال احمد خان نے تنخواہوں اور پینشن میں 70% تک اضافے کی تجویز دی۔ اسد قاسم نے صوبے میں سہولتیں بہتر بنانے کی غرض سے بلوچستان کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام سے متعلق مختصر رقم میں اضافے کی سفارش کی۔ عبدالشکور خان نے تجویز دی کہ غریب لڑکوں اور لڑکیوں مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے فنی اداروں کو مزید فنڈز دیے جائیں۔ خالدہ عتیب نے سندھ خصوصاً کراچی میں پانی اور صفائی کی سہولتیں بہتر بنانے کی غرض سے مقامی حکومت کے اخراجات کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے پر زور دیا۔ ندیم بھٹو نے کہا کہ زراعت اور موسمیاتی تبدیلی کی اہمیت کے پیش نظر ان شعبوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ذیشان خانزادہ نے کہا کہ ملک کے سیاسی اور اقتصادی استحکام کے لیے قانون کی حکمرانی ناگزیر ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ پنجاب کے وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا ہے کہ پنجاب نے ایک اور ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ آج لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے ہمراہ پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے مالی سال 2025 اور 26 کے لیے 5335 ارب روپے کا عوام دوست اور ویژنری بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اخراجات کا تخمینہ 2706 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جو اس سال کا ہمارا بجٹ ہے اس میں ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے، جو کہ ہم نے اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کیا ہے اور ہم 842 سے 1240 کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا تاکہ ٹیکس وصولی میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ تاریخی بجٹ یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ پچھلے سال وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ان کی پورے ویژن کے مطابق 12,000 کلومیٹر کی روڈ جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور اس دفعہ اور پچھلے سال کا اگر مجموعی ایکسپینڈیچر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ فوکس چیف منسٹر کا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں رہا ہے، اور تیسرا نمبر ایگریکلچر کا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ صوبے کے 10 اضلاع میں واسا اور پی ایچ اے کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کے لیے 1028 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کر دیا گیا۔
بلوچستان کے وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے آج سپہر کوئٹہ میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کی صدارت میں اجلاس کے دوران بجٹ پیش کیا۔ شعیب نوشیروانی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 642 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 249 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تعلیمی شعبے کے اسکول سیکشن کے لیے 120 ارب روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے 29 ارب 10 کروڑ روپے، جبکہ صحت کے شعبے کے لیے 87 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں شعبہ صحت کے لیے 2120 کانٹریکٹ اور 37 ریگولر نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 2025-26 میں محکمہ صحت کی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 16.4 اور غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت بلوچستان عوام کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت نے اس سال بلوچستان کے تمام اسکولوں میں مفت درسی کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا۔ شعیب نوشیروانی نے مزید کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 26 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ خوراک کے لیے 1 ارب روپے سے زائد رکھے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے سفراء کے طور پر انتہائی اہم کردار ادا کرنے پر سراہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار واشنگٹن میں اپنے سرکاری دورے کے دوران سمندر پار پاکستانیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے آپریشن بنیانم مرسوس اور مارکہ حق کے دوران مسلح افواج کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اظہار پر ان کی تعریف کی۔ سمندر پار پاکستانیوں نے آرمی چیف سے اپنے تجربات اور تجاویز کا تبادلہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معیشت اور ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور دیگر شعبہ جات میں عالمی سطح پر ان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ روابط کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مشترکہ مسائل سے نمٹنے اور تعاون کو فروغ دینے میں اشتراکی عمل اور تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ آپریشن بنیانم مرسوس میں پاکستانی عوام بالخصوص طلبہ و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا اور بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کراچی میں جناح یونیورسٹی برائے خواتین کے دورے کے موقع پر طالبات کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے طالبان کو آپریشن بنیانم مرسوس میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے پر پاک افواج کی حکمت عملی اور قربانیوں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی انتظامیہ اور طالبات نے جنگ میں فتح حاصل کرنے پر پاک فوج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ ڈیولپمنٹ کنٹرول کمیٹی کے نائب چیئرمین اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت کام کرنے والے نامور سائنسدانوں اور انجینئرز کو ان کی شاندار خدمات پر سول ایوارڈ سے نوازا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ اعزازات اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی جانب سے راولپنڈی کے چکلالہ گیرزن میں منعقدہ پروقار تقریب میں دیے گئے۔ مجموعی طور پر 47 افسران کو ایوارڈز دیے گئے۔ ان میں 10 افسران کو ستارہ امتیاز، 21 کو تمغہ حسن کارکردگی کا صدارتی ایوارڈ، جبکہ 16 افسران کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اٹلی کی بحریہ کا جہاز آئی ٹی ایس اینتونیو مارچیلیا 3 روزہ خیرسگالی دورے پر کراچی کی بندرگاہ پہنچا۔ یہ دورہ اٹلی اور پاکستان کی بحری افواج کے دیرینہ بحری تعاون میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاز کی آمد پر پاک بحریہ کے حکام نے دورے پر آئے کمانڈنگ آفیسر اور عملے کے ارکان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ بندرگاہ پر مصروفیات کے دوران بحری جہاز کا عملہ دونوں ملکوں کے بحری جہازوں کے دوروں، سمندری تحفظ پر مباحثوں اور مشترکہ تربیتی اجلاسوں سمیت مختلف پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں حصہ لے گا۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان مالیاتی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ آج اسلام آباد میں انفارمیشن سروس اکیڈمی میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ہر اسٹیشن کے لیے سیلز کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں تاکہ اشتہارات کی آمدن کے مد میں 1 ارب روپے سے زائد حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے تحت زیر غور اہم منصوبوں کے ساتھ عمارتوں اور اراضی جیسے غیر استعمال شدہ اثاثوں سے سرمایہ کمانے کی کوشش سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ انتظامی اصلاحات اجاگر کرتے ہوئے سعید احمد شیخ نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان بے نامی پینشنرز کے خاتمے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے مقامی طور پر ڈیجیٹل پینشن کے نظم و نسق کا نظام تیار کرنے والا سرکاری شعبے کا پہلا نشریاتی ادارہ بن گیا ہے۔
ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ریڈیو پاکستان ٹیکنالوجی میں تبدیلی اور اپنی رسائی بڑھانے کی جانب گامزن ہے۔ سعید احمد شیخ نے کہا کہ ریڈیو پاکستان فیس بک، ایکس اور ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو سٹریمنگ اور ملک بھر میں پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز کی تیاری کے ذریعے نوجوان اور ٹیکنالوجی سے روشناس سامعین تک اپنی رسائی کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ وزارت خارجہ سفارتکاروں کے خاندانوں اور غیر ضروری عملے کا ایران سے انخلا کر رہی ہے۔ بھارت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت نے سیکیورٹی کی آڑ میں پورے علاقے میں اپنی وحشیانہ فوجی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، نیم فوجی دستوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے روزانہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، گھروں پر چھاپوں اور سڑکوں پر تلاشی کی منمانی کارروائیوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ظالمانہ کارروائیاں بڑی چارہوں اور قصبوں تک پھیل گئی ہیں اور سری نگر جموں ہائی وے اور بارہمولہ، بانڈی پورہ، گاندربل، کلگام، پلوامہ اور کٹھوعہ میں سڑکوں پر چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ غزہ پر آج اسرائیل کے تازہ ترین حملوں میں کم از کم 63 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 51 افراد شہید جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام ملک بھر سے نوجوان باصلاحیت کرکٹرز کی تلاش اور ان کی تربیت کے لیے مختلف شہروں میں ٹیلنٹ ہنٹ ٹرائلز شروع کرے گا۔ یہ ٹرائلز اس ماہ کی 26 اور 27 تاریخ سے کوئٹہ میں شروع ہوں گے۔ لاہور قلندرز کے اشتراک سے اس اقدام کا مقصد کھیلوں کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کرکٹرز کو مواقع فراہم کرنا ہے۔ منتخب ہونے والے نوجوان پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ ہوں گے، جس کے تحت انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح پر پہنچنے میں مدد دینے کے لیے تربیت اور موقع فراہم کیے جائیں گے۔ سری لنکا کے شہر کولمبو میں بلیاں کنگ کپ گروپ 3 ایشیا اوشیانہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کی خواتین ٹینس ٹیم نے تاجکستان کو 2-1 سے ہرا دیا۔ ادھر پاکستان کل اس مقام پر اپنا اگلا میچ ترکمانستان کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان کے مارشل آرٹسٹ عرفان محمود نے 1 منٹ میں 100 پاؤنڈ کا وزن اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں پر 39 پش اپس لگا کر ناروے کے سیو ڈائسن کا 27 پش اپس کا گینیس ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ عرفان محمود پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے پش اپ کیٹیگری میں 70 ریکارڈ بناتے ہوئے 156 گینیس ورلڈ ریکارڈ حاصل کیے ہیں۔ پاکستان کے اسکواش کھلاڑی نور زماں اور ناصر اقبال کل سے ملیشیا کے شہر کوچنگ میں شروع ہونے والی 23ویں ایشین انفرادی چیمپئن شپ میں شرکت کریں گے۔ وہ اسی مقام پر دوسری ایشین اسکواش ڈبلز چیمپئن شپ میں بھی حصہ لیں گے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 254 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,21,971 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 283 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 384 روپے 15 پیسے اور 384 روپے 83 پیسے، یورو 327 روپے 19 پیسے اور 327 روپے 77 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید پہ 76 روپے 45 پیسے اور قیمت فروخت پہ 76 روپے 58 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,09,756 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معروف اینکر طارق عزیز کی 5ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ طارق عزیز 28 اپریل سن 1936 کو جالندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے حاصل کی اور ریڈیو پاکستان لاہور سے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ سن 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز کو پی ٹی وی کی سب سے پہلی اناؤنسمنٹ کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ سن 1975 میں شروع ہونے والے کوئز شو نیلام گھر نے ان کی شہرت کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزم طارق عزیز شو کا نام دے دیا گیا. طارق عزیز نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی. حکومت پاکستان نے انہیں ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر سن 1992 میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے سرفراز کیا تھا. طارق عزیز نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور سن 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مرنا چھوڑ دیں. طارق عزیز کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد دکھ کے نام سے شائع ہوا تھا. اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. کیمبرج یونیورسٹی کے محققین نے ایک انقلابی روبوٹک جلد تیار کی ہے جو مشینوں کو انسانوں جیسا چھونے کا احساس دلاتی ہے. ایک لچکدار کم لاگت والے جیل مواد سے تیار کردہ یہ روبوٹک جلد ہاتھ کی پوری سطح کو ایک حساس ذہین سینسر میں بدل دیتی ہے. ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ سمندر کی تہہ میں پایا جانے والا ایک جاندار سی کیوکمبر کینسر کے علاج میں انتہائی مفید ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے. موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت جنوب مشرقی سندھ جس میں مٹھی، تھرپارکر، بدین، ٹھٹھا، میرپور خاص، سجاول، عمرکوٹ کے علاقے شامل ہیں. اس وقت آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہے گا. تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد موجودہ میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ تربت، نکنڈی اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آج ریکارڈ کیے گئے دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 40، مری میں 26، لاہور میں 34، کراچی میں 40، پشاور میں 42، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 39، گلگت میں 35، اسکردو میں 26، سری نگر میں 31، جموں میں 36، لیہ میں 14، پلوامہ میں 28، اننت ناگ میں 29، شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا. تاہم جنوب مشرقی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش سندھ میں تھرپارکر میں، نگر پارکر میں 30، مٹھی میں 27، اسلام کوٹ میں 14، ڈپلو میں 6 جبکہ کشمیر گڑھی ڈپٹہ میں 9، مظفر آباد میں 6، بلوچستان زوب میں 4، بارخان میں 2، گلگت بلتستان اسکردو اور بگروٹ میں 1 ملی میٹر جبکہ خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے. صدر اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی و اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم نے مستقبل کی نقل و حمل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 2028 تک ریکودک کو ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیر اعظم نے اپنے متحدہ عرب امارات کے ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران پر اسرائیلی حملوں سے پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. قومی اسمبلی اور سینٹ نے آج اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رکھی. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر یاسر اسلم، نیوز پروڈیوسر وسیم احمد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اس سے ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.